الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مساجد کے حقوق میں سے جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، شور شرابے اور آواز کو بلند کرنے سے بچیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کا حق ہے جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، باب رفع الصوت فی المسجد فی المساجد. کہتے ہیں کہ مساجد میں آواز بلند کرنے کا مسئلہ، اور اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہے امام بخاری نے. پہلی حدیث ہے سعید بن یزید رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، کم عمر صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے پایا لیکن بہت کم عمر تھے. مدینہ میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی ہیں سعید بن یزید. کہتے ہیں کہ مسجد میں تھا، مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری. میں نے دیکھا کہ کون ہے تو عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب کھڑے تھے. میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا ان دو لوگوں کو دیکھو. دو لوگ تھے جو مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، آواز کو بلند کر رہے تھے. حضرت عمر نے مجھ سے کہا ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت عمر نے سعید بن یزید کو زور سے نہیں بلایا کہ آپ یہاں آؤ، بلکہ چھوٹی سی کنکری ان کی طرف پھینکی تاکہ وہ ان کی طرف توجہ کرے. جب وہ گئے تو انہوں نے کہا ان دو لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں میں ان دو لوگوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب آپ دونوں کو بلا رہے ہیں. جب دونوں لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے پوچھا من انتما، تم لوگ کون ہو، یا من این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے. تو دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں. مدینہ سے بہت دوری پر ہے، وہ مکہ سے قریب ہے، مدینہ والے ہم نہیں ہیں. حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل البلد لوجعتکما، کہا کہ اگر تم لوگ اسی شہر کے ہوتے، مدینہ کے ہوتے تو ضرور تمہیں سزا دیتا اور میں تمہیں کوڑے مارتا. سزا دینے سے مراد یہاں کوڑا مارنا ہے. ضرور تمہیں میں سزا دیتا. تو اللہ کے نبی کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، اونچا کر رہے ہو. حضرت عمر نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جب دو لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ اپنی آوازوں کو وہ اونچی کر رہے ہیں اللہ کے گھروں میں. اور حضرت عمر نے یہ پوچھا ان سے کہ تم کہاں کے ہو. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ مدینے والوں کے پاس یہ علم ہے کہ مسجد میں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، چونکہ وہ باہر کے تھے. انہوں نے جب کہا کہ ہم یہاں کے نہیں، حضرت عمر نے انہیں چھوڑ دیا. اور علماء کہتے ہیں حضرت عمر نے جو کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی. اگر ایسی کوئی چیز دین میں نہیں ہوتی تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. حضرت عمر کا یہ کہنا میں تمہیں سزا دوں گا بتاتا ہے کہ شریعت میں معروف چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو ہمارے چیخو پکار، شور شرابے اور آواز کو بلند کرنے سے پاک کیا جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس نے درست کام نہیں کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو سزا دیے بغیر میں تمہیں نہیں چھوڑتا. اور علماء کہتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اگر ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں مسجد میں یا شور شرابہ کرتے ہیں. پہلی چیز ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی. اللہ کے گھروں کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے. کسی بھی بادشاہ کے دربار میں آدمی جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو بادشاہ کو تکلیف دینے والی ہو یا اس کے مخالف ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو ہم نے تکریم سے پاک کیا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی، اپنی آوازوں کو بلند کیا. نمبر دو، ہم نے یہاں پر آنے والے بندوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے بندوں کو اذیت دی جو عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے. نمبر تین، جن کاموں کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے ان کاموں کی مخالفت. مسجد کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی کہ ہم نے ایسا کام کیا جو عبادت نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے دروس میں بات آئی تھی کہ کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے اسے چاہیے کہ سکون اور اطمینان سے آئے. علماء کہتے ہیں نماز کو آتے ہوئے جب سکون اطمینان ہونا چاہیے، آتے ہوئے، تو سوچیے پہنچنے کے بعد کیسا اسے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کہا جو مل جاتی ہے اسے پڑھو، جو چھوٹ گئی اسے اٹھ کر کے قضا کر لو، لیکن آتے ہوئے سکون سے آؤ، وقار سے آؤ، سکینت سے آؤ. تو علماء کہتے ہیں آنے کے بعد کس طرح سے مومن کو ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں. اس لیے کہ آپ تو نماز کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بہت ساری عبادتیں ادا کی جاتی ہیں. نماز بھی ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں، علم نافع ہے.
بہت ساری غلطی پائی جاتی ہیں، تو ہمیں بدرجہ اولا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ مومن برحق ہے کہ اللہ کے گھروں کو ہم اپنے شور شرابے اور آواز کو بلند کرنے سے پاک و صاف کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔